امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ کسی ایک فرقے کے لیے نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو یہ غلط بیان کیا جاتا ہے، مجھے ایک دوست یہاں پہ گزشتہ جمعۃ المبارک میں نے کہا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال بھی محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو بنتا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ یار آپ عجیب لوگ ہیں، محرم شریف کا جب مہینہ آتا ہے تو آپ صحابہ کا ذکر چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ میں نے اس سے یہ کہا کہ چلے تیری بات بھی اپنی جگہ پہ بالکل بجا ہے، یہ ہمارا مسلک ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم اہل بیت اطہار کا ذکر بھی کرتے ہیں اور اصحاب رسول کا ذکر بھی کرتے ہیں، لیکن یہ بتا کہ کربلا کے اندر شہید ہونے والے اہل بیت کتنے تھے اور اہل بیت کے علاوہ کتنے لوگ میدان کربلا کے اندر شامل تھے؟ اہل بیت اطہار کی تعداد صرف 19 یا 21 کی تعداد بیان کی جاتی ہے۔ باقی لوگ کون تھے جو میدان کربلا کے اندر شہادت کا رتبہ پاتے ہیں؟ 72 لوگ میدان کربلا کے اندر جام شہادت کو نوش فرماتے ہیں، لیکن جب اہل بیت کی تعداد کو دیکھا جاتا ہے، خاندان رسول کو دیکھا جاتا ہے، حضرت امام عالی مقام کے رشتہ داروں کو دیکھا جاتا ہے، تو ان کی تعداد صرف 19 یا 21 بنتی ہے۔ باقی 50 یا 51 کی تعداد جو بنتی ہے وہ یا صحابی رسول ملتا ہے یا صحابی کی اولاد میں سے کوئی ملتا ہے۔ اب میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ جو ذکر کرتے ہیں، محرم کے اندر شہدائے کربلا کا ذکر کرتے ہیں، کیا ان کے اندر جب شہدائے کربلا کا ذکر کیا جاتا ہے تو کیا اہل بیت اطہار کے ساتھ ان کے جو شہید ہونے والے صحابہ ہیں یا صحابی کی اولاد ہے، کیا ان کا ذکر بھی شہدائے کربلا کے ضمن میں بیان کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا؟ کہا وہ اس لیے ہم بیان کرتے ہیں کہ وہ امام حسین کے رفقا تھے، وہ امام حسین کے صحابی تھے، وہ امام حسین کے دوست تھے۔ میں نے کہا یہی تیرے اندر اور میرے اندر فرق ہے۔ اگر حسین کے رفقا کا ذکر کرنا تمہارے نزدیک جائز ہے تو ہم حسین کے نانا کے سارو کا بھی ذکر کرنا باعث سعادت سمجھتے ہیں۔ یار عمر کون ہے؟ حسین کے نانا کا ساتھی۔ ابو بکر کون ہے؟ حسین کے نانا کا ساتھی۔ عثمان غنی کون ہے؟ حسین کے نانا کا ساتھی۔ میرے بھائی اگر شہدائے کربلا کے اندر اہل بیت اطہار کے ساتھ باقی جو 50 اور 51 ہیں ان کا ذکر تم اس لیے کرتے ہو کہ یہ حسین کے ساتھی تھے، ہم عمر کا ذکر اس لیے کرتے ہیں وہ اللہ کے نبی کا ساتھی رہا ہے۔ اور یہی نہیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جام شہادت نوش فرمانے والے اہل بیت اطہار سے ہٹ کے جتنے بھی جاننثار وہاں پہ تھے ان کا ذکر بھی اسی شان کے ساتھ کیا جاتا ہے، ان کی شہادت کو بھی اسی مقام کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، اس لیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کے اندر، آپ کی معیت کے اندر، آپ کی سنگت کے اندر انہوں نے جو مقام حاصل فرمایا ہے، جہاں پہ حسین کا ذکر آتا ہے وہاں حسین کے ساتھ شہید ہونے والے ان کے دوستوں کا ذکر بھی آتا ہے۔ آج ایک بات اور کرتا چلا جاؤ، آج جتنا بھی آج کل بڑے بڑے مارکیٹ کے اندر پیر ہیں، یہ سادات پاکستان اور بر صغیر پاک و ہند کے اندر اتنے سادات بن چکے ہیں لوگ۔ ایک بندہ لاہور کے اندر ہوتا ہے تو پنڈی جب آتا ہے کہتا ہے میں شاہ ہوں، وہ یہاں شاہ بن جاتا ہے، سید بن جاتا ہے۔ یہاں راول پنڈی کے اندر رہنے والا جب لاہور کے اندر جاتا ہے وہ وہاں پہ جا کے شاہ اور سید بن جاتا ہے۔ یہ یہاں اس لیے کہ عزت کی وجہ سے، وقار کی وجہ سے لوگوں نے اپنے آپ کو سید کہلانا شروع کر دیا۔ پھر ہوا کیا کہ کوئی فلانے شاہ بن گیا، کوئی گھوڑے شاہ بن گیا، کوئی لسوڑے شاہ بن گیا، کوئی ڈبا شاہ بن گیا، کوئی چوڑی شاہ بن گیا، کوئی پجامہ شاہ بن گیا، کوئی کنگن شاہ بن گیا۔ مارکیٹ کے اندر اس قسم کے 2 نمبر لوگ جنہوں نے اپنے شجرہ نسب کو تبدیل کر دیا، انہوں نے شجرہ نسب کو تبدیل کرنے کے بعد معاشرے کے اندر مقام بنانے کی وجہ سے اپنے القابات لگا کے مریدین، جاہل مریدین کی ایک جماعت کو تیار کر دیا۔ اب ان کے سامنے اگر اس 2 نمبر شاہ کا
ذکر کر دیا جائے تو ان کے مریدین لڑنے اور جھگڑنے پہ آ جاتے ہیں۔ ان سے جب کہا جائے کہ آپ یہ لڑائی کیوں کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ نے ہمارے فلاں شخص کے لیے یہ کہا ہے۔ میرے بھائی مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ کا پیر وہ جو 2 نمبری کی وجہ سے پیر بنا ہے، اس کی عزت اتنی ہے، اس کا مقام اتنا ہے کہ اگر اس کی عزت کے اوپر حرف آئے تو آپ لڑائی پہ اتر آتے ہیں۔ یار ابو بکر کی عظمت کیا کیا کہنا، اس کی پیری کے اوپر کیا کہنا، حضرت عمر فاروق کی شان اور آپ کے مقام کا کیا کہنا، حضرت عثمان غنی کی عظمت و پاکی کا کیا کہنا، حضرت علی المرتضیٰ کی عزت اور توقیر کا کیا کہنا۔ میرے بھائی اگر تو 2 نمبر کے لیے برداشت نہیں کرتا تو یہ بتا کہ ہماری غیرت ان 1 نمبروں کے لیے کس طرح برداشت کر سکتی ہے۔ اگر تو سر عام ممبروں کے اوپر بیٹھ کے یہ باتیں کرے گا، اللہ کے نبی نے آ کے یہ فرمایا کہ میری قرابت کی وجہ سے ان سے محبت فرمانی ہے۔ اب ان کی محبت اہل علم نے کس طرح فرمائی ہے؟ ان کی محبت کرنا یہ صرف اہل تشیع ہی کے لیے نہیں ہے۔ امام حسین ہمارے ہیں، حسین کا خاندان ہمارا ہے، حسین کی شہادت کے مشن کے دائی ہم لوگ ہیں، حسین کی عظمت کا پرچار کرنے والے معاشرے کے اندر ہم ہیں۔ حسین ختم نبوت کا محافظ بن کے نکلا تھا، حسین قرآن کا نگہبان بن کے نکلا تھا۔ آج بھی مجھے یہ بتائیے کہ اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے اوپر، قرآن کی عزت کے اوپر اگر تمہیں کوئی پیرا دینے والا نظر آتا ہے تو وہ یہی یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والا دکھائی دیتا ہے۔ یہ لوگ جو ممبروں کے اوپر بیٹھ کے صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں، امام حسین کا ذکر کر کے شہادت حسین کو بیان کرتے ہیں، میرے بھائی یہ بتا کہ کبھی تیری زبان سے ختم نبوت کے لیے بھی ایک جملہ نکلا ہے؟ کبھی تیری زبان سے قرآن کی توہین کے اوپر بھی کوئی ایک جملہ نکلا ہے؟ اگر اس پہ اگر کوئی نکلتا ہے تو حسین کے مشن کا حقیقی وارث محمد عربی سے محبت کرنے والا نکلتا ہے۔ اب جب اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کے سامنے قرابت کی محبت کو، مودت کو بیان فرمایا، امام نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود بغداد شہر کے اندر حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ آپ کے ہاتھوں میں کڑیاں ہیں، آپ کے پاؤں کے اندر بیڑیاں ہیں، اور ان کی چھن چھن کی آواز دور تک سنائی دیتی ہے۔ میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ کون ہے جس کو اتنی کڑی سزا دی جا رہی ہے؟ شہر بغداد کے اندر امام وقت کی بات کر رہا ہوں، آج عرب دنیا شافعیت سے بری ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ امام وقت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کس جرم کے اندر انہیں ہاتھ کڑیوں اور بیڑیاں پہنائی گئی ہے؟ لوگوں نے کہا اس لیے کہ یہ اہل بیت کا ذکر بہت کرتا ہے، اہل بیت سے محبت بڑی کرتا ہے، اور اسے کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے عقائد سے بغاوت کر رہا ہے، لہذا اسے پابند سلاسل کر دیا جائے۔ امام نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں قریب ہوا دیکھوں تو صحیح کہ کہیں پائے استقلال کے اندر کوئی تسلسل تو نہیں آیا۔ آپ فرماتے ہیں امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان مبارک سے بہت کچھ پڑھتے جا رہے تھے، بہت سارے اشعار پڑھتے جا رہے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ لو کان رفد الحب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی، کہ دنیا والوں اگر اہل بیت یا طہار سے محبت کرنا یہ رفض ہے تو یاد رکھو فلیشہد الثقلان، زمین و آسمان کی ہر مخلوق گواہ ہو جائے انی رافضی، ان کے میں رافضی ہوں۔ آپ نے یہ شعر پڑھا اور آپ نے آگے یہ فرمایا یا اہل بیت رسول اللہ یکفیکم من عظیم الفخر، ہم تمہاری عزت بیان نہ کریں تو تمہارے لیے یہی فخر کافی ہے، تمہارے لیے یہی فخر کافی ہے، تمہارے لیے یہی فخر کافی ہے کہ من لم یصلی علیہ لا صلاۃ لہ، جو شخص نماز میں آپ پہ درود نہیں پڑھتا رب اس کی نماز قبول نہیں فرماتا۔ جو شخص نماز کے اندر آپ پہ درود نہیں پڑھتا اللہ اس کی نماز قبول نہیں فرماتا۔ آپ کو یہاں ایک بات بتاتا چلا جاؤں،
یہ لوگ جو صحابہ سے بغض رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر صحابہ کا بھی اتنا مقام تھا تو نماز کے اندر یا درود کے اندر ان کو بھی شامل رکھا جاتا۔ میں نے کہا تجھے کس نے بتایا کہ نماز کے اندر صحابہ کا ذکر نہیں ملتا؟ کہا دیکھے جب ہم درود پڑھتے ہیں تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہتے ہیں، وہاں پہ اصحاب محمد کا ذکر کیوں نہیں آیا؟ میں نے کہا یہ تیری آنکھ کے اوپر پٹی بندی ہے بغض کی، حسد کی، لیکن تجھے پتہ ہونا چاہیے کہ نماز کے اندر جو درود پڑھتے ہیں یہ درود پڑھنا سنت ہے، اور نماز کے اندر ہم جو تشہد پڑھتے ہیں اتحیات جسے کہا جاتا ہے یہ پڑھنا نماز کے اندر واجب ہے۔ اب مجھے یہ بتا کہ جو نماز کے اندر ہم تشہد پڑھتے ہیں اس کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ کہ اللہ سلام بھیج عباد اللہ الصالحین اپنے تمام صالحین متقین بندوں کے اوپر، تو یہ بتا کہ اگر تو اور میں اپنے آپ کو صالحین کے اندر شمار کر سکتے ہیں تو جن کے لیے رب قرآن میں فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ رضی اللہ عنہم وَرَضُوا عَنْهُ، کیا وہ صالحین کی جماعت کے اندر شامل نہیں؟ اللہ کے نبی نے پہلے اپنے اصحاب پہ سلام بھیجا ہے پھر اپنی آل پہ سلام بھیجا ہے۔ اصحاب کو جدا تو نہیں رکھا، کسی جگہ پہ جدا نہیں رکھا۔ آگے حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ، کہ اہل بیت اطہار آپ وہ عظیم لوگ ہیں کہ جن کی محبت کو قرآن کے ذریعے اللہ نے ہم پہ فرض فرمایا ہے، ہم پہ فرض فرمایا ہے، لازم فرمایا ہے۔ یہ نہیں کہ امام حسین سے ہم محبت نہیں کرتے، امام حسین کا ذکر ہم نہیں کرتے، امام حسین کا ذکر یہ ہماری عبادت ہے۔ محرم الحرام کے اندر مشن حسین کے ساتھ تجدید عہد کرنا یہ ہمارا وتیرہ رہا ہے۔ امام حسین کی فکر کو قیامت تک زندہ و جاوید رکھنا یہ ہمارا امتیاز رہا ہے۔ الحمدللہ امام حسین کی فکر کے وارث اس وقت بھی ہم تھے، جو امام حسین کے ساتھ کھڑے تھے وہ ہماری فکر کے وارث کھڑے تھے، اور آج بھی امام حسین کی فکر کے وارث ہم لوگ ہیں۔ رب کائنات ہم سب کو امام علی مقام کی سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے، اور معاشرے کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے افکار کو اللہ ہم سب کو آگے پھیلانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اس دور کے اندر، اس زمانے کے اندر آج کشمیر کے حوالے سے پوری دنیا کے اندر گفتگو ہو رہی ہے۔ لوگوں امام حسین نے یہی ہم سب کو شعور عطا فرمایا تھا۔ عجیب معاملہ ہے، نماز کے اندر ہم جب پڑھتے ہیں اس کے اندر ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں تو وہاں اللہ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، کہ اے اللہ میں اس آدمی سے اپنا تعلق ختم کرتا ہوں، اس آدمی سے میں اپنی نسبت ختم کرتا ہوں جو فاسق اور فاجر شخص ہوگا۔ لیکن پھر وجہ کیا ہے کہ دوسرے دن ہم جا کے انہی کے ڈیروں کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، انہی کے دروازوں کے اوپر جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، انہی کی دہلیز کے اوپر جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ میرے بھائی امام حسین کا مشن بھی یہی تھا کہ حسین کا سر کٹ سکتا ہے، حسین کا ہاتھ کٹ سکتا ہے، لیکن کسی فاسق اور فاجر کے ہاتھ میں میرا ہاتھ نہیں آ سکتا۔ اگر اللہ ہم سب کو صرف یہی حسینی مشن نصیب فرما دے تو یقین جانیے ساری کائنات سے یہ فاسق و فاجر لوگ ختم ہو جائیں، یہ رائے راست کے اوپر آ جائیں۔ رب کائنات ہم سب کو حسین کی محبت نصیب فرمائے۔